علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، آج کی کہانی بنگلہ دیش بننے سے پہلے کی کہانی ہے، اور یہ کہانی مجھے ایک خاتون نے انسٹاگرام پر شیئر کی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ان دنوں ہم مشرقی پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش میں رہا کرتے تھے۔ صباحت، میں اور نیلوفر تینوں ایک ساتھ ایک کالج میں پڑھتے تھے۔ ہم تینوں کی دوستی بھی اس بنا پر تھی کہ ہمارے گھر قریب قریب تھے۔ صباحت میرا چچا زاد تھا۔ وہ نیلوفر سے پیار کرتا تھا، نیلوفر بھی اسے چاہتی تھی۔ وہ بھی میری پکی سہیلی تھی اور اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتی تھی۔ اسی طرح صباحت اپنے دوست خاور سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ بتاتی چلوں کہ خاور میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، یعنی ایک ہی کالج میں، لیکن اس کے مضامین الگ تھے، لہٰذا وہ دوسری کلاسز میں ہوتا تھا، جبکہ ہم تینوں ہمہ وقت ایک ساتھ رہتے تھے کہ ہمارے مضامین ایک تھے، مگر چھٹی کے وقت ہم ساتھ ہی گھر آتے تھے۔ ان دنوں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنا تھا۔ دلوں میں محبتیں سچی تھیں، آپس میں کدورتیں بھی نہیں تھیں۔ نیلوفر بنگالی تھی، جبکہ بنگالی تو ہم بھی تھے، مگر ہم اردو بولنے والے بنگالی تھے۔ گرچہ ہمیں بھی بنگلہ زبان پر عبور حاصل تھا، لیکن ہمارے بڑوں کی زبان اردو تھی، تاہم ان باتوں سے تب دوستیوں اور دلوں میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ خاور پر نیلوفر اور صباحت دونوں ہی اعتبار کرتے تھے، لہٰذا وہ اپنے خطوط خاور کے ذریعے ایک دوسرے کو بھیجا کرتے تھے۔ ان دنوں موبائل فون تھے نہیں، پیغام رسانی کا ذریعہ خطوط ہی ہوا کرتے تھے۔ خاور دوست کی خاطر اس کی ڈاک پہنچانے کا کام کر دیا کرتا تھا۔ صباحت کا خط نیلوفر تک پہنچانا اور نیلوفر کا جواب صباحت تک لانا اس کا روز کا معمول تھا۔ صباحت اور نیلوفر کی دوستی اتنی بڑھی کہ ملاقاتیں کالج سے باہر بھی ہونے لگیں۔ یہ ملاقاتیں تنہائی میں ہوتیں تو بھی خاور ان کا رازداں اور امین ہوتا تھا۔ ہر ملاقات کے بعد نیلوفر مجھ سے اور صباحت خاور سے اپنے دلی جذبات بیان کرتا۔ وہ خوشی جو انہیں ایک دوسرے سے مل کر ہوتی تھی، جب تک وہ ہم دونوں سے اس کا اظہار نہ کر دیتے، ان کو سکون قلب حاصل نہ ہو پاتا تھا۔ صباحت تو ہر بات ہی اپنے دوست کو بتاتا تھا، گویا اس کی اپنی ذات خاور سے الگ نہ تھی، بلکہ وہ اس کی ذات کا ایک حصہ تھا۔ صباحت اور نیلوفر کی ملاقاتیں تنہائی میں رنگ لائیں، اور آخر انہوں نے وہ حدود پھلانگ لیں جو محبت کی پاکیزگی کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ نکاح سے قبل ہی انہوں نے شادی کے تقدس کو پامال کر دیا۔ جب نیلو نے مجھے اور صباحت نے خاور کو یہ بات بتائی تو ہم دونوں ہی کو دکھ ہوا کہ اگر یہ دونوں چاہتے تو محبت کی عظمت کو برقرار رکھ سکتے تھے اور شادی ہونے تک ایک دوسرے سے دور رہتے تو اچھا ہوتا۔ خدا جن باتوں سے ناخوش ہوتا ہے ان سے اجتناب ضروری ہے، ورنہ آدمی کو نہ جانے بے خبری میں کیسی سزا ملے۔ خیر، ہمارا کام تو سمجھانا تھا، دوستوں کی دوستی کو گنوانا نہ تھا، لہٰذا میں اور خاور اپنی اپنی جگہ خاموش ہو رہے۔ نیلوفر اور صباحت کا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ وہ گناہ و ثواب کے تصور سے بے نیاز اپنی اندھی محبت کی دنیا میں گم تھے۔ ان کو اس بات کے سوا کسی بات کا ہوش نہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ آخر ایک دن میں نے نیلو سے کہہ دیا کہ تم لوگ جو کرو، مگر مجھے اپنی پرسنل باتیں مت بتایا کرو، مجھے اسے دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح خاور نے بھی صباحت سے کہا کہ نیلوفر تمہاری محبت ہے، مگر میری نظروں میں وہ ایک بہن کی طرح ہے، اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے بارے میں
ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करता। ये बात सबाहत की समझ में आ गई और उसने फिर खावर से अपने इश्क का तस्करा करना छोड़ दिया। इत्तेफाक की बात कि उन्हीं दिनों जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो सबाहत ने मुझसे कहा कि वो नीलोफर का हाल मालूम करने दिनाजपुर जाना चाह रहा है। उन दिनों हम दिनाजपुर से ढाका आ चुके थे। मैंने उसको मना किया कि वहाँ जाना इन दिनों खतरे से खाली नहीं है। बेहतर है कि वो फिलहाल ढाका में ही रहे और दिनाजपुर ना जाए, क्योंकि वहाँ बंगालियों के जज्बात बड़े मुश्तइल हो रहे थे। जगह जगह सड़कें खून से रंगीन थीं। उसने मेरी बात ना मानी, बल्कि मुझे ये कहकर खामोश कर दिया कि हमने तो बंगला मीडियम से तालीम हासिल की है, मुझे बंगाली नहीं मारेंगे। मैं तो साफ बंगाली बोल सकता हूँ। वो नीलोफर से मिलने रवाना हो गया। जूं ही वो दिनाजपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा, उसकी मुलाकात उसके दोस्त अब्दुल शकूर से हो गई, जो मैट्रिक में उसके साथ हुआ करता था। उसने देखते ही खंजर से वार करके उसको वहीं ढेर कर दिया। सबाहत के मारे जाने पर नीलोफर बहुत दुखी हो गई। वो सोच भी ना सकती थी कि जिस महबूब से उसकी शादी की तैयारियां हो रही थी, वो यूं कज़ा के हाथों उससे हमेशा के लिए छिन जाएगा। अब बांग्लादेश में हमारा रहना दोभर हो रहा था। सबाहत की मौत से उसकी अम्मी बहुत गमज़दा रहती थी। एक रोज़ नीलोफर की वालिदा सबाहत की अम्मी और मेरी माँ के पास आई और मशवरा किया कि सब पाकिस्तान जा रहे हैं, कि यहाँ अब इज़्ज़त की खैर है और ना जान की अमान है। आप लोगों का क्या ख्याल है? अम्मी और मुमानी ने कहा कि हमारा तो यही ख्याल था कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कि हमारे बड़े सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं, मगर अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि सोच रहे हैं कि क्या करें। वो बोली, मेरी बेटी तो आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती, हर वक्त आप लोगों के लिए फिक्रमंद और उदास रहती है। दिल चाहता है कि उसे भी आपके साथ वहाँ ही भेज दूं जहाँ आप जाएंगे। उस पर खावर की अम्मी ने कहा, तो आप इसको हमारी बेटी बना दीजिए, या तो हम यहाँ रह जाएंगे या फिर वो हमारे साथ मगरबी पाकिस्तान चली जाएगी। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम सभी वापस लौट कर आ जाएंगे। आखिर ये तय पाया कि नीलोफर का रिश्ता खावर के साथ कर दिया जाए। इस तरह हमारा सदियों का ताल्लुक कायम रहेगा और हम तीनों घराने आपस में कभी जुदा ना होंगे। अम्मी बोली, अगर ये नेक काम करना है तो जल्द करें, इससे पहले कि हालात मजीद खराब हो जाएं और फिर हम आपस में रिश्ते नाते ना कर सकें। नीलोफर की वालिदा भी ढाका आ गईं और हमारे घर के पास घर लेकर रहने लगीं। अब हमारे घरों में एक दूसरे के यहाँ आ जाने में कोई दूरी और दुश्वारी ना रही थी। हमारे दर्द व गम और मसाइल मुश्तरका थे। एक रोज़ खावर की अम्मी ने उसे बताया कि बेटा, तुम्हारी शादी की बात मैंने तय कर दी है, लड़की बहुत अच्छी है, तुमको भी बेहद पसंद आएगी। खावर कुछ ना समझा और पूछता रहा कि मुझे बताएं तो सही, आखिर कौन सी लड़की है जो मैंने देखी हुई भी है और मुझे पसंद भी जरूर आएगी। उसकी अम्मा तो कुछ दिनों तक यूं ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर पहेलियां बुझवाती रहीं। आखिर जब शादी की तारीख तय करने लगी तो बड़े एतमाद से बताया कि नीलोफर से मैंने तेरी शादी तय कर दी है। ये हमारे देखे भाले लोग हैं, शरीफ भी हैं और प्यार करने वाले भी। तुम भी तो नीलोफर की बहुत तारीफें करते थे और सबाहत के कत्ल हो जाने पर दुखी थे, तो अब इस दुख का यही मदावा है कि हम उसके जख्म का मरहम बन जाएं। मैंने तुम्हारी तारीफों को मद्देनजर रखते हुए नीलोफर की अम्मी से उसका रिश्ता मांग लिया है। मुमानी का ये कहना था कि
خاور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ماں کو کیا پتا تھا کہ کیسی کیسی باتوں سے وہ آگاہ ہے جن سے وہ بے خبر تھیں۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ بے خبری میں موت بھی آ جائے تو تکلیف ایک پل کی ہوتی ہوگی، مگر جان بوجھ کر کون پھانسی چڑھتا ہے؟ اس کا تو یہ حال تھا کہ اب جیتا تھا نہ مرتا تھا۔ ادھر نیلوفر بھی گمسم تھی۔ والدین سے کچھ کہنا بھی چاہتی تھی تو نہ کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے اسے بتا دیا تھا کہ اگر تمہاری شادی خاور سے ہو گئی تو اس کی فیملی کو ہجرت نہ کرنا پڑے گی۔ ہم ان کو اپنا لیں گے تو سارے لوگ ان کو اپنا لیں گے، ورنہ عین ممکن ہے کہ یہ بیچارے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس بات پر نیلوفر بیچاری گنگ رہ جاتی۔ ادھر شادی کی تیاری اس لیے جلد جلد ہونے لگی کہ ابھی حالات تمام جگہ خراب نہیں ہوئے تھے۔ آگے کیا ہونے جا رہا تھا یہ تو خدا جانتا تھا، مگر اندیشے تو ڈرا رہے تھے۔ بری کے جوڑوں پر گوٹا کناری ٹانکی جا رہی تھی، اور خاور کا یہ عالم تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ماں سے انکار کرتا تھا تو وہ اپنی بیوگی کا واسطہ دے کر یہ کہتی تھیں کہ مغربی پاکستان میں ہمارا کون ہے؟ ہم یہاں پیدا ہوئے، یہاں رہے، ہم تو یہاں کے ہی ہیں۔ جبکہ خاور ایک عذاب میں گرفتار تھا، اور نیلوفر وہ بھی ایسی ہو رہی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ اگر اس کی شادی کسی اور شخص سے ہو جاتی جو اس کے ماضی سے واقف نہ ہوتا تو اس کے ساتھ انصاف ہو جاتا، لیکن یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ صباحت کا بیان کیا ہوا ایک ایک لفظ اس منظر کو اس کے سامنے کسی زندہ تصویر کی طرح کھینچ لاتا تھا، جس کو دیکھنا کوئی بھی غیرت مند شوہر گوارا نہیں کر سکتا۔ دن رات یوں ہی تیزی سے گزر گئے اور شادی کا دن سر پر آ گیا۔ بینڈ باجوں میں برات کے ساتھ خاور کے ارمانوں کا جنازہ نیلوفر کے گھر لے کر جا رہے تھے۔ اس کے ذہن پر صباحت اور اس کا ماضی سوار تھا۔ گھونگھٹ اڑھائے سیج پر بیٹھی دلہن دراصل اس کی نہیں، صباحت کے ہاتھوں پامال ہونے والی ایک کلی تھی۔ اس نے اپنے اندر کی تمام قوت کو جمع کیا اور بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹ کر سیج تک پہنچا، جہاں سرخ کپڑوں کی گٹھڑی بنی سر جھکائے وہ بیٹھی تھی۔ خاور نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا، مگر ایسا نہ کر سکا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ نظارہ گھوم گیا۔ جب صباحت نے نیلوفر کو دل سے لگایا ہوگا، اس کے جذبات یخ ہو گئے اور وہ ٹھٹر کر رہ گیا۔ سارے خطوط اس کی فائل میں اب تک موجود تھے، جن میں صباحت سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا گیا تھا، اور کچھ خطوط میں تو عجیب و غریب قسم کے اندیشے ظاہر کیے گئے تھے۔ اس کا سر گھومنے لگا اور اس کے قدم کسی اندیکھی طاقت نے کمرے سے باہر دھکیل دیے۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر ٹھنڈی ٹھنڈی فضا میں سانس لینے لگا۔ پھر وہ سڑک پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے بھاگے چلا گیا، یہاں تک کہ اذان ہونے لگی اور لوگ مسجدوں میں نماز کو جانے لگے۔ اس کے قدم پھر بھی نہ رکے، حالانکہ اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ دفتن ایک گروہ نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر تیز روشنی ماری، اس کے کپڑے جانچے۔ لباس چغلی کھا رہا تھا کہ اس کا تعلق بنگلہ باشی سے نہیں ہے۔ تبھی 3 گولیاں کسی کی بندوق کی نالی سے نکلی اور اس کے سینے میں اتر گئیں۔ اس کا لباس جو سفید اور گلابی رنگ کا تھا، خون سے سرخ ہو گیا۔
मारने वाले उसे मार कर चलते बने, लेकिन जाते जाते खावर का एक बहुत बड़ा मसला हल कर गए। वो जिस सरजमीन को अपना वतन मानता था, जहां उसके बाप दादा और फिर वो पैदा हुआ था, उसी सरजमीन ने उसे पनाह दे दी और वो वहां दफन हुआ। लेकिन उस सरजमीन के सियासी बंटवारे ने उसके खानदान को फिर भी पनाह ना दी। सबाहत और खावर की कुर्बानी के बाद हमारा खानवादा अब वहां क्यों कर रह सकता था? हमने भी कूच करने की ठान ली और हम मगरबी पाकिस्तान आ गए। हमारे इसी वतन ने फिर हमको पनाह दी। हमेशा के लिए हम गरीबुल वतनी का शिकार हुए, और जिस तरह जिन हालात में हुए वो तो हमारा दिल ही जानता है। मामू, चचा, खाला, ताया और हम सब ने इकट्ठे हिजरत की। घर बार, फैक्ट्री, कारोबार, 2 जवान साल बेटे छोड़कर सबको खुदा हाफिज कह दिया। मगर अफसोस, हम नीलोफर को खुदा हाफिज ना कह सके, जिसका सजा हुआ मुखड़ा देखने की हम में से किसी में ताब नहीं थी। ना जाने नीलोफर और उसके माँ बाप, बहन भाइयों पर क्या बीती होगी। मगर मेरे दिल पर तो आज भी एक दिन की दुल्हन नीलोफर के दुख को सोचकर कयामत बीत रही है। दोस्तों, ये थी नीलोफर, सबाहत और खावर की कहानी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें और अपनी कोई भी कहानी मुझसे इंस्टाग्राम पर शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर रहे।